اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جب وہ دنیا سے چلی جائیں تو ان کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو مدتوں پر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی خدمات سر انجام دے کر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں جو روز روشن کی طرح زمین کے نقشے پر نہ نقش ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کی وہ خدمات ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ و جاوید بنا دیتی ہیں، مخلوق خدا کی اصلاح اور رہنمائی کر کے ان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر قول و فعل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دیکھ کر بانی خانقاہ سراجیہ حضرت اقدس ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ نے ملک خواجہ عمر سے مانگ لیا تھا۔ انہوں نے آپ کی خوبیوں کو جانتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی تربیت کی۔ حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ نے 1920 میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کی خانقاہ سراجیہ کی بنیاد رکھی۔ خانقاہ کا نام اپنے شیخ خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ کے نام پر رکھا۔ اسی خانقاہ سراجیہ سے حضرت خواجہ خواجگان خان محمد رحمۃ اللہ علیہ فیض یاب ہوئے۔ آپ کے مرشد و مربی حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان اس مسند پر بیٹھ کر 1941 تک تصوف و سلوک کی خدمات سر انجام دیں۔ 1941 میں حضرت خواجہ ابو سعد احمد کی وفات کے بعد آپ خلیفہ حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ خانقاہ سراجیہ کے جانشین بنے اور اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالم انسانیت کو سیراب کرنا شروع کیا اور مخلوق خدا کی اصلاح فرمائی۔ حضرت خواجہ خواجگان خان محمد رحمۃ اللہ علیہ 1941 میں دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کر کے تشریف لائے تو باطنی علوم اور تصوف و سلوک کے حصول کے لیے اپنے مرشد مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈیرے ڈال دیے۔ آپ شیخ و مربی آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی تربیت اس طرح کی جیسا ایک حقیقی باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ جب شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ دیوبندی مالٹا جیل میں اسیر تھے تو انہوں نے معارف قرآن حکیم کے نام سے ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ چند صفحات لکھنے کے بعد چھوڑ دی اور فرمایا، میں مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو اس کتاب کی جگہ پر تیار کر رہا ہوں تاکہ ایک چلتا پھرتا نسخہ تیار ہو جائے۔ حضرت خواجہ مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنانے کے بعد فرماتے، اب میں بھی ایک چلتا پھرتا نسخہ تیار کر رہا ہوں۔ وہ نسخہ مولانا خان محمد صاحب ہیں۔ 1956 میں حضرت خواجہ مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد خانقاہ سراجیہ کے جانشین حضرت خواجہ خواجگان خان محمد رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ آپ وقت کے ولی، کامل متبع سنت، سلوک و احسان کے امام تھے۔ آپ کی خدمات کے بیش بہا قابل قدر لائق تحسین ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ جہالت میں ڈوبے انسان، طاغوتی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمان اور شریعت محمدی سے میلوں دور رہنے والے انسانوں کا تزکیہ ہوا اور صراط مستقیم پر چلنے، خدا کے حکموں کی پاسداری کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حرمت کی چوکیداری کرنے والے بن گئے۔ آپ کی روحانیت کی خوشبو نے ایک عالم کو معطر کیا۔ اس کے انوارات شہر شہر گاؤں گاؤں پھیلے۔ رمضان المبارک میں لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح خانقاہ سراجیہ میں تشریف لاتے اور یکم رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک شب بیداری ہوتی، اور شب بیداری کا اندازہ کچھ یوں ہوتا، ہر 4 تراویح کے بعد بابا جی 20 منٹ کا وقفہ کراتے۔ اس مراقبہ کرتے وقت اور مریدین کو بھی مراقبہ کراتے۔ نماز تراویح کا یہ سلسلہ وقت سحر تک جاری رہتا۔ بابا جی رحمہ اللہ اس زمانے میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے عظیم اور مثالی پیشوا تھے، جن کے چشم فیض سے لاکھوں لوگ راہ مستقیم پر چلے۔ بابا جی رحمہ اللہ اس دور میں حقیقی اللہ والے تھے۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے سچے وارث اور حقیقی جانشین تھے۔ آپ نے خاموشی میں ایسی بادشاہت کی
جسے صرف اہل دل کے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی صحبت یاد الہی اور تزکیہ نفس میں روحانی ترقیات کا بڑا ذریعہ تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب خواجہ عثمان دامانی رحمہ اللہ اور عارف باللہ خواجہ مظہر جان جانا کے واسطے سے کل 37 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ بابا جی رحمہ اللہ ہر سال اپنے سلسلہ کے شیوخ کے نام پر حج کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا اور اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ تک تمام مشائخ کا حج کیا۔ بابا جی نے 55 برس خانقاہ سراجیہ کے جانشین رہے، وہ دینی خدمات سر انجام دی۔ آپ ہر دینی تنظیم کے سرپرستی فرماتے، تصوف و سلوک کا میدان ہو یا دینی مدارس ہوں یا دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، آپ خاص طور پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے مشن کے لیے ہر وقت جد و جہد میں لگے رہتے۔ اس عقیدہ کا تحفظ اپنے مشائخ سے وراثت میں ملا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس میدان میں اترے اور وہی اس کے امیر اول تھے۔ بابا جی رحمہ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر میاں والی جیل، بورسل جیل، سنٹرل جیل لاہور میں 1953 میں قید و بند صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ ختم نبوت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں فرماتے تھے۔ 1974 میں حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمہ اللہ سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ بننے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں ایک شرط پر امیر بنوں گا، وہ یہ کہ اگر خواجہ خان محمد صاحب کو نائب امیر بنائیں۔ یہ بات ختم نبوت والوں نے مان لی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کے وقت کے محدث العصر حضرت علامہ بنوری یہ شرط لگا رہے ہیں کہ خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نائب بنے تب میں امیر بنوں گا۔ حضرت بنوری سے پوچھا گیا، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی؟ حضرت بنوری نے فرمایا، حضرت خواجہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، ہم کام کریں گے اور دعائیں کریں گے۔ 1977 میں محدث العصر علامہ سید یوسف بنوری رحمہ اللہ کے وصال کے بعد بابا جی رحمہ اللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر منتخب ہوئے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں تاریخ ختم نبوت نے زور پکڑا تو اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ کے بوڑھے جسم پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے کارکنوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ 1984 قادیانیوں کے سربراہ مرزا طاہر پاکستان سے بھاگ کر لندن جانے پر مجبور ہوا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، لندن میں جا کر محنت کی اور ختم نبوت کے دفاتر قائم کیے۔ آپ کی ذات محض ایک گوشہ نشین بزرگ کی نہیں بلکہ جب ضرورت پڑتی اور باطل کو للکارنے کا وقت آتا تو آپ میدان عمل میں ہوتے اور امیر قافلہ کا کردار ادا کرتے۔ باطل کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کی سرپرستی فرمائی۔ زندگی کی آخری سانسوں تک آپ نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ جرأت و ہمت سے ادا کیا۔ آپ کے وصال سے ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک عظیم روحانی سرپرست سے معروم ہو گئے۔ آپ کا وجود سایہ رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بابا جی رحمہ اللہ کا فیض ان کے خلیفوں، بیٹوں، متوسلین، مریدین کی صورت میں ہمیشہ جاری و ساری رہے۔